إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بتانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں سب سے اشرف بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، عموماً خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میرا موضوع سخن ہے رزق کی تلاش کیسے کریں۔ یوں تو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم جس فانی میں جی رہے ہیں وہ ہے یہ دار فانی، یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہ ختم ہونے والی۔ لیکن اس دار فانی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے رب تعالیٰ کی جانب سے رزق کا ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے لیے، صرف جینے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بھی یہ رزق ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ
ان رزق کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس رزق کو پا کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے معاملات چل جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ شکوہ، یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے خرچے مکمل نہیں ہو پاتے، بلکہ ہر مہینہ ہم قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اور شکایات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر رزق تلاش کرنے میں اللہ رب العالمین نے جو اصول بتلایا ہے اور جو قاعدہ بتلایا ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے اور اس طریقے سے چلا جائے تو انشاءاللہ العزیز بندے کو اللہ رب العالمین کا وہ رزق ملے گا اور بندہ مطمئن رہے گا، کیونکہ رازق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی رازق نہیں۔ اب جب رازق وہی ہے تو جو طریقہ اللہ رب العالمین بتلائے اور شریعت کی جانب سے جو طریقہ ہمیں ملے، اسی طریقے پر ہم جی کر کے اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کریں گے، تبھی جا کر کے ہم اس رزق کو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے واضح طور پر۔ ایک لمبی روایت ہے، راوی حدیث اس کے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اکسکم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار فانا اغفر لکم وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لی، وقال یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي ما ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے ظلم کا تذکرہ کیا کہ تم ظلم نہ کرو، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تم سب کے سب گمراہ تھے مگر جسے ہم نے ہدایت دے دیا، لہذا تم مجھی سے ہدایت طلب کرو۔ اور اس کے بعد جس کا تذکرہ کیا کہ تم سب کے سب بھوکے تھے مگر میں نے جسے کھلایا، اور جب بھی تجھے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، کھانے کی ضرورت پڑ جائے، مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تم سب کے سب ننگے تھے، میں نے تمہیں پہنایا، لہذا جب تمہیں ضرورت پڑ جائے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ تم دنوں رات اللہ رب العالمین کی لیے نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں بخشتا ہوں، لہذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو۔ اور اس کے بعد جو بڑی بات بیان کی، کہا اے میرے بندے، تم میں سے جو پہلے لوگ تھے اور تمہارے بعد کے لوگ اور انسان اور جن ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر کے بیک وقت تمام کے تمام مجھ سے سوال کریں تو میں ہر ایک کی منشا کے مطابق اسے مکمل عطا کر دوں، جو وہ چاہتے ہیں، جن کی چاہت رکھتے ہیں، میں وہ عطا کر دوں۔ اور سن لو، میرے عطا کرنے کے بعد میرے خزانے میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے، بس صرف اور صرف اتنی کمی آئے گی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دی جائے، داخل کر دی جائے، اور وہ سوئی جو جگہ لے لے اتنا ہی حصہ میرے خزانے سے ختم ہو۔
تو گویا یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی سے طلب کریں۔ اب رب سے طلب کرنے کے کئی راستے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان راستوں کو ہمیں بتلایا ہے، ان راستوں کے ذریعہ سے ان طریقوں کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی رزق کو تلاش۔ تو آئیے میں سب سے پہلا سبق اور پہلا طریقہ بتاؤں کہ رزق طلب کرتے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والا سب سے پہلے تقوی اختیار کرے۔ یاد رکھیے، کسی بھی بیماری سے شفا یابی کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کسی کو کہتا ہے کہ فلاں چیزوں کو استعمال نہیں کرنا تبھی جا کر کے تمہاری بیماری ختم ہوگی، یاد رکھیے ہر شخص جسے جو بیماری لاحق ہو ڈاکٹر کے مطابق اسے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں پرہیز کا حکم دیتا ہے، کچھ چاہتے ہو اور کچھ پانا چاہتے ہو، کچھ چیزوں سے رکنا پڑے گا، برائیوں سے رکنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کا صحیح رزق ہم تک آئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے مشکلات میں، تنگی کے حالات میں نکلنے کا راستہ ہم ہموار کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں ایسی جگہوں سے ہم رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی نہیں، پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے، یعنی پچھلے قوم کو تذکرہ کر رہا اللہ رب العالمین، یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، اللہ رب العالمین کی حدود کی عزت کرتے اور ان حدود کو پھلانگتے نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم ان کے لیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی رزق کے خزانے کھول دیتے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے لیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا اور پرہیزگاری اختیار نہ کی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں دبوچ لی۔ تو ایک انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس کی رزق کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، توکل ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ توکل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بھروسہ کم کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کام کرے اور کام میں اللہ رب العالمین سے توکل بھی رکھے۔ ایسا نہیں گھر بیٹھے توکل کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین دے گا، بلکہ اسباب کو بھی اختیار کرے، کام بھی کرے اور اللہ رب العالمین سے توکل رکھے، تبھی جا کر کے اس بندے کو صحیح رزق ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے بھروسہ کرو گے جس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تو اللہ رب العالمین تمہیں ضرور بضرور رزق سے نوازے گا، کما یرزق الطیر، جیسا کہ اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پھر مثال بیان کر دی، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ گھر بیٹھے اللہ رب العالمین سے توکل کرنا یہ توکل نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے ایک پرندہ تلاش کرتے ہوئے اپنے گھونسلے سے باہر جاتا ہے اور وہ پرندہ گھر جب واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر کام کرتے ہوئے توکل بھی ہو، امید اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو اور سبب اختیار کریں۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دل جمعی سے لگ جائے، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مکمل طور پر فارغ ہو،
ذہنی طور پر بھی فارغ ہو اور کام کاج کے اعتبار سے بھی فارغ ہو. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے. ایسی عبادت کوئی کام کی نہیں. اگر صحیح معنوں میں عبادت کرنی ہے اور رزق چاہیے اور اللہ رب العالمین سے آسانی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے لیے فراغت چاہیے, اس کی عبادت کے لیے اطمینان چاہیے. یہ بھی حدیث قدسی ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے. راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدیک سبلا ولم اسد فقرک. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے آدم کے بیٹے, آدم کے اولاد, تم ہماری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, خلوص کے ساتھ میری عبادت کے لیے آؤ. ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور چل رہا ہو, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو اور عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے, بلکہ خالص دماغ بھی صاف ہو, دل بھی صاف ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرو. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم بندے کے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ دونوں تصور بندے کی عبادت کے اندر ہو تو یاد رکھیے وہ بھٹکے گا نہیں, وہ اپنے ذہن و دماغ کو کہیں اور نہیں لگائے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا. کیوں کہ جب مالک اگر کام کرنے والے کے سامنے ہو اور کام کرنے والا مالک کو دیکھ رہا ہو تو صحیح طور پر کام کرتا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ مالک کچھ کہنے لگ جائے. وہی تصور ہمیں ذہن و دماغ میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ بندہ عبادت کرے تو کس اعتبار سے کرے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. جب بھی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو بندے کے دل میں یہ تصور ہو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر آگے کیا کہا, آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرتا کیا ہے, املأ صدرک غنا, اللہ رب العالمین اس کے دل کو تونگری سے, مالداری سے بھر دیتا ہے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, اور جو غربت ہے, پریشانی ہے, اللہ رب العالمین اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے, اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا عمل نہیں کرتا, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا بندہ عمل نہیں کرتا, خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں آتا اور عبادت نہیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے کہ ہم ملأت یدیک سبلا, ہم ان کے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دیتے ہیں. یعنی وہ دن بھر محنت و کوشش کرتے رہتا ہے, اپنے رزق کی تلاش میں لگا رہتا ہے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, لیکن پھر بھی میں اس کی فقر و فاقہ کو, اس کی غربت کو ختم نہیں کرتا. یعنی دنوں رات محنت کر ڈالے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے صحیح ڈھنگ سے پیش نہ آئے تو کتنوں محنت کر لے, اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کی چاہت کو ہم بند نہیں کرتے ہیں, اس کی غربت کو ہم ختم نہیں کرتے, بلکہ ان کی غربت اور بڑھتے جاتی ہے اور ان کی بے چینیاں اور بڑھتے جاتی ہیں. تو پتہ چلا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خلوص کے ساتھ اور فارغ ہو کر کے اطمینان کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو بھی مالدار بنا دیتا ہے اور اس کی غربت کو بھی ختم کر دیتا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے, نماز کے لیے آج ہم دیکھیں, نماز کے لیے آتے ہیں, اتنی جلد بازی ہوتی ہے, کہاں جانا ہے کہاں نہیں. رب کے لیے صرف 24 گھنٹے میں سمجھتا ہوں 2 گھنٹے کا بھی وقت نہیں لگتا ہے پوری نمازیں ادا کرنے میں, پھر بھی وقت نہیں دے پاتے.
تو اللہ رب العالمین یہ سمجھیے کہ اللہ ہمیں مشغول کرتے چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت نکالیے تاکہ ہمیں رزق اللہ رب العالمین آسانی سے دے، ہمیں پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔ اور آگے دیکھیے، ایک اور راستہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے خرچ کرنے سے تو مال ختم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں سے اللہ رب العالمین اسے رزق دے دیتا ہے اور کہاں سے اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے، وہ خود احساس نہیں کر سکتا۔ مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، ایک واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ راوی حدیث اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں تھا اور بادل سے آواز آ رہی ہے، اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں آدمی کی باغ کو سیراب کر دو، فلاں کے باغیچے کو پانی پلاؤ۔ وہ آدمی آواز کو سنتا ہے، کوئی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ وہ بادل سیاہ پتھریلی زمین کی جانب رخ کر لیتا ہے، وہ آدمی بھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اب وہاں وہ بارش ہوتی ہے، وہ پانی نکلتا ہے، پانی گرتا ہوا دیکھتا ہے، اور کہاں گرتا ہے؟ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چٹیل میدان میں، پتھروں میں وہ بارش ہوتی ہے۔ اب وہی بارش کا پانی پتھر کے نیچے سے ایک نالا بہ رہا ہے، اس نالے میں پانی بہتا ہوا ایک دور دراز پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اسی پانی سے اپنے باغیچے کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسی پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے سیراب کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، یا عبداللہ مسمک ما تسمع، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا نام، اس بادلوں کے اوپر بھی تمہارا نام لیا جا رہا ہے، جس کی آواز میں نے سنی ہے، تمہارا عمل کیا ہے؟ بتلائیے، اللہ رب العالمین بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی آواز بندوں کو بھی سنا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ جواب دیتا ہے، فَإِنِّي أَنظُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّهُ فِيهَا بِثُلُثِهِ۔ تین باتوں کا تذکرہ وہ آدمی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میرا عمل یہ ہے کہ جب میں کھیتی کرتا ہوں اور کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اسے کاٹ کر میں تیسرا حصہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ، ایک تہائی حصہ میں کھاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اور جو تیسرا باقی حصہ بچتا ہے اسے زمین کے لیے رکھ دیتا ہوں اور دوبارہ اسے بوتا ہوں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ جہاں اسباب نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین ہمیں مدد کرتا ہے اور ہماری رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں، اور وہ خرچ کرنے کا آسان راستہ ایک ایمان والا، کیونکہ بہت سارے لوگ کھیتی نہیں کرتے اور تجارت کا ساز و سامان اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بتایا گیا حدیث کے اندر، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیے کچھ ایسی بات آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ یہ کمزور لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اپنے مقابلے میں اپنے آپ کو، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یاد رکھو، انہیں کمزور اور حقیر نہ سمجھو اور اپنے آپ کو افضل ترین نہ سمجھو، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو رزق تمہیں دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ اگر یہ کمزور نہ ہوتے تمہارے رزق کے اندر کمی آ جاتی، اگر یہ کمزور لوگ نہ ہوتے تو تمہیں مدد نہیں کی جاتی۔ تو خرچ کرنے کا مقام کمزور لوگوں کے درمیان بھی خرچ کرنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے۔
وقت نہیں ہے کہ اور اسباب کو بیان کروں، لیکن اتنے ہی بہت سارے ایسے اسباب ہمارے سامنے آئے، اگر ہم ان اسباب اور ان طریقوں پر چل کر کے رزق کو تلاش کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے تلاش کریں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے دلوں کو مالداری سے بھر دے گا اور ہمارے فقر و فاقہ کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور جب تک تو اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔